بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واصف علی واصف صاحب کی کتاب کرن کرن سورج کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو گیا۔ آج کا مہذب و متمند انسان ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش نے انسان کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ زندگی تمام تر آسائشوں کے باوجود کرب مسلسل کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ نیکیوں کا ثمر تو دور تک نظر نہیں آتا، لیکن بدی کا فوری عاقبت راہ کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ انسان اپنے عمل، اپنے حالات، اپنی خواہشات، اپنی عادات، غرض یہ کہ اپنے آپ سے نجات چاہتا ہے، اپنی گرفت سے آزادی چاہتا ہے۔ بے نام اندیشوں کی آندھیاں امید و آگہی کے چراغوں کو بجھاتی جا رہی ہیں۔ آج کے انسان کی فکری صلاحیتیں منتشر ہو کر رہ گئی ہیں۔ قائدین کی بغضات نے قیادت کا فقدان پیدا کر دیا ہے۔ وحدت ہادم جماعت التفریق بن کر رہ گئی ہے۔ کسی کو کسی پر اعتماد نہیں، انسان کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں۔ مستقبل واضح نہ ہو تو حال اپنی تمام تر آسودگیوں کے باوجود بے معنی نظر آتا ہے۔ آج مسیحائی کا دعویٰ ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، جبکہ تعزیت کرنے والا اپنے آپ سے تعزیت کر رہا ہے۔ زندگی کے جائز و ناجائز تقاضے اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ انسان بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ علم بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، لائبریریاں کتابوں سے بھری جا رہی ہیں اور انسان کا دل سکون سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ آسائشوں کا حصول عکاس بیل کی طرح انسان کی سوچ اور اس کے احساس کو لپیٹ میں لے چکا ہے۔ آج اگر سکرات دوبارہ پیدا ہو جائے تو اسے دوبارہ زہر پینا پڑے گا۔ آج احساس مر چکا ہے۔ آج کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ٹریجڈی مر چکی ہے اور اس پر ماتم کرنے کا کسی کے پاس وقت نہیں۔ یہ بات انسان کی سمجھ سے باہر ہے کہ زمین کے سفر میں آسمان کے احکام کیوں اور کس لیے ہیں۔ مشینوں نے انسانوں سے مروت چھین لی ہے، گناہوں نے دعائیں چھین لی ہیں، روشنی بینائی چھین لی ہے۔ ایسے عالم میں ایک چھوٹی سی کتاب کیا دعویٰ رکھ سکتی ہے؟ لیکن مقام غور ہے کہ انسانوں کے عزم اور سیل بے پایا کے باوجود ایک پیدا ہونے والا بچہ کتنے وسوع اور تکین سے تشریف لاتا ہے، اس اعلان کے ساتھ کہ بہت کچھ ہو چکا ہے، لیکن ابھی اور بہت کچھ باقی ہے۔ رات کی تاریکی میں دور سے آنے والا چراغ روشنی تو نہیں دے سکتا، لیکن ایسی کیفیات مرتب کرتا ہے کہ مسافر مایوسی سے نکل کر امید تک پہنچتا ہے اور امید سے یقین کی منزل 2 قدم پر ہے۔ صاحب خیال کے پاس خیال بے آواز و بے الفاظ آتا ہے، لیکن خیال کا اظہار محتاج الفاظ ہے۔ اکثر اوقات الفاظ خیال کا حجاب بن جاتے ہیں، اس لیے استدعا ہے کہ قاری کی نگاہ اس خیال پر بھی رہے جو الفاظ میں موجود ہے اور اس خیال پر بھی جس کا الفاظ کے دامن میں سمٹنا محال تھا۔ آباد شہر کی اس مسجد کے نام، جس میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا،
پیش رس سے مراد یہ نہیں کہ اس کتاب کی تصنیف کا مقصد بیان کیا جائے۔ کتاب اپنا مقصد خود ہی بیان کرتی ہے، اور اس کتاب کو تو کس حد تک کتاب کہنا مناسب ہے، اس کا قاری ہی فیصلہ کرے گا۔ دراصل یہ چند کلیاں ہیں نشاط روح کی، جنہیں گلستان طریقیت سے چنا گیا ہے اور جن سے اصلاح احساس میسر آنا ممکن نہیں۔ یہ فیض ہے کسی نگاہ کا، اور فیض میرا دعویٰ نہیں، صرف اظہار عقیدت ہے۔ ان صاحبان حال سے جن کے تقرب سے حرف آرزو حرف بے نیازی ہو کر رہ جاتا ہے، صاحب حال کی ہوتا ہے، اس کا بیان مشکل ہے۔ حال جذب و سلوک کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ صاحب حال بیک وقت سا لگتا بھی ہے اور موجز بھی۔ وہ اپنے آپ کو حیات و کائنات کی وجہ بھی سمجھتا ہے اور نتیجہ بھی۔ وہ اپنی مستی اور اپنے کیف سے کبھی رنگ کو بے رنگ دیکھتا ہے اور کبھی بے رنگ کو رنگین۔ صاحب حال کیفیت کے اس مقام پر ہوتا ہے جہاں تحریر بھی ہوتا ہے اور شور بھی، جہاں جنون بھی ہے اور آگہی بھی۔ صاحب حال کے سامنے ماضی، حال، مستقبل ایک ہی زمانہ ہے۔ صاحب حال اشیاء و اسما کے معنی و مفاہیم سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ جلوں سے رعنائی لے کر عروس خیال کو آراستہ کرتا ہے۔ وہ اس منزل پر ہوتا ہے جہاں سفر ہی مدعائے سفر ہے۔ وہ تلاش ذات میں گم علم کے چشموں سے نکلتا ہوا خود آگہی کے ایسے دشت و وحشت میں پہنچتا ہے جہاں نہ فراق ہے، نہ وصال ہے، نہ کوئی اپنا ہے، نہ غیر ہے۔ صاحب حال ممکن اور محال سے نجات پا چکا ہوتا ہے۔ وہ سکوت سے ہم کلام رہتا ہے۔ وہ ذروں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے۔ اس کی نگاہ وجود اور موجود کے باطن پر ہوتی ہے۔ وہ قطرے میں سمندر اور ذرے میں صحرا دیکھتا ہے۔ وہ زراگ اور طاؤس کو ایک ہی جلوے کے روپ سمجھتا ہے۔ وہ حقیقت اور خواب کے رشتوں پر غور کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خواب میں خواب کو خواب سمجھ لینا ہی ابتدائے عرفان حقیقت ہے۔ وہ ذات و صفات کے تعلق پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عیاں کا رابطہ ہمیشہ نہاں سے رہے گا۔ صاحب حال زندگی سے موت کی آگہی حاصل کرتا ہے اور موت سے زندگی کا شعور۔ وہ جانتا ہے زندگی موت کی حفاظت و پناہ میں ہے۔ صاحب حال خود ہی آخری سوال ہے اور خود ہی اس کا آخری جواب۔ وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بے جواز۔ صاحب حال بغیر حال کے سمجھ میں نہیں آتا۔